جب کوئی بچہ گم جاتا ہے تو وہ ایمبر الرٹ ان کا موبائل، بے شک آپ کا موبائل ایئرپلین موڈ پہ ہے تو وہ الرٹ جنریٹ ہو جاتا ہے کہ ایک بچہ لاپتہ ہو گیا. تو سیف سٹی بھی اس طرح سے ہی سملر پریکٹس کرتا ہے کہ اس کا بینر بنا کے سوشل میڈیا کمپینس کرتے ہیں. ہم لائیو بھی جاتے ہیں، بچے کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ شیئر کرتے ہیں، میڈیا کے تھرو شیئر کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح وہ بچہ جو ہے وہ فیملی سے مل جائے. اور جب تک وہ بچہ مل نہیں جاتا وہ کیس ہمارا کلوز نہیں ہوتا. ہماری دوسری ٹیم آ کے ودن جو ہے 24 آور اس کو دوبارہ ٹچ کرتی ہے. پھر تیسری ٹیم آ کے، مطلب شفٹ وائز ہمارا سسٹم ہے نا، 24/7 ہے، تو ہر شفٹ میں اس کو ٹچ کیا جاتا ہے. میکسیمم جو ہیں ایفرٹس اس پہ پٹ کی جاتی ہیں. اور یہ جو 35,000 کیسز ہم نے ریزالو کیے ہیں وہ اسی کا ہی نتیجہ ہے کہ بار بار اس پہ ایفرٹ کرنے کے بعد کی جاتی ہے اور اس کو بھولا نہیں جاتا ہے نا، اس کے اوپر کام کیا جاتا ہے. اب جیسے آپ نے کہا کہ 35,000 جو ہے نا کیسز آپ لوگوں نے نمٹائے ہیں اس ایک سال میں، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہر چیز ہی اچھے سے ہو گئی ہو. کہیں نہ کہیں چیلنجز آئے ہوں گے جو آپ لوگوں نے فیس کیے ہوں گے، آپ کی ٹیم نے فیس کیے ہوں گے، لوگوں کو کنونس کرنے کے حوالے سے، پیرنٹس کو کنونس کرنے کے حوالے سے کہ آیا یہ آپ کا ہی بچہ ہے جو 5 سال پہلے یا 10 سال پہلے گم ہو گیا، اب آپ گھر آپ کو مل رہا ہے. تو اس طرح کا کوئی واقعہ جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ ہمارے پاس ایسے بے تحاشا کیسز ہیں جو ہم نے بچوں کو 4 سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد، 15 سال بعد ان کی فیملی سے ری یونائٹ کروایا. ابھی ایک کیس، کل کا کیس ہے، افغانستان سے ایک بچہ اپنی فیملی کے ساتھ مائگریٹ ہو کے آ گیا تھا. 2021 میں جب افغان ایمبیسی سے دوبارہ جب افغانستان کے لوگوں کو واپس بھیجا گیا تو وہ بچہ یہیں پر رہ گیا، والدین سے بچھڑ گیا. اور وہ پہلے راول پنڈی سے وہ ٹرین کے تھرو ٹریول کرتا کرتا وہ جھگیوں میں رہنا شروع کر دیا فیملیز کے ساتھ. پیرنٹس سے وہ بچھڑ گیا تھا. ہمیں گمشدگی کی حالت میں ملا تو ہم نے اس کو پہلے ریسکیو کیا. چائلڈ پروٹیکشن بیورو بہاول نگر میں اس کو پہلے ریزائڈ کروایا. پھر ایمبیسی سے ہم نے کانٹیکٹ کیا، بچے سے انٹرویو کیے، ملٹیپل انٹرویوز کیے، کیونکہ بچہ افغانستان سے تھا اور وہ زیادہ افغانی لینگویج ہی بول رہا تھا، پٹھان تھا بچہ. پھر اس کے انٹرویو سیشن کنڈکٹ کروائے، افغانستان ایمبیسی سے لوگوں کو بلایا. پھر اس بچے کو ٹرانسفر کروایا چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے جج کے تھرو، ان سے ریکویسٹ کر کے چائلڈ پروٹیکشن بیورو بہاول نگر سے اس کو لاہور لے کر آئے. بار بار اس سے انٹرویو کیے، ایمبیسی سے کانٹیکٹ کیا. بچے نے بتایا کہ اس کی والدہ سیکنڈ مدر جو تھی وہ پشاور کے کسی گل بہار کالونی سے بلونگ کرتی تھی. پھر پشاور کی CIA کو انگیج کیا. تو یہ کوئی ایک دن کا کام یا ایک ایفرٹ نہیں، اس کے پیچھے لانگ اویٹڈ ملٹیپل ایفرٹس جو ہیں ہماری جو ہیں وہ ہوتی ہیں، تب بچے جا کے ری یونائٹ ہوتے ہیں. تو وہ اب ری یونائٹ ہو گیا. یس، اس کی فیملی ٹریس آؤٹ ہو گئی اور فیملی کو ہینڈ اوور کر دیا تھرو کورٹ آرڈر. کیا بات ہے کہ یہ چیز ہے نا کہ جب آپ فیلڈ میں کام کرنے نکلتے ہیں تو آسانیاں جہاں پہ آتی ہیں وہاں پہ بہت ساری مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، چیلنجز کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. اور کبھی کبھار آپ ہوپ بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ شاید یہ چیز ممکن ہی نہیں ہو پاتی، لیکن پھر بھی وہ ہو جاتی ہے. تو آپ نے کہا کہ دائرہ کار بھی وسیع کیا جا رہا ہے اس پروجیکٹ کا، خاص طور پر پنجاب سے باہر بھی لے کے جایا جائے گا. بالکل. ابھی جیسے میں نے آپ سے بات کی کہ پہلے صرف اس کو انیشلی پنجاب لیول پہ اس کو انیگوریٹ کیا تھا. اب لوگوں کی آسانی کے لیے ان کی ریکویسٹ پہ کہ آپ ہمارے کیس کو انٹرٹین کریں، آپ ہمارا کیس دیکھیں. اور لوگ 15 پہ کال کر کے کہتے ہیں کہ میرا پیارا ٹیم کو کہیں کہ ہمارے کیس کو جو ہے نا وہ ریزالو کریں، یا اس کو جو ہے ہمارا بچہ لاپتہ ہو گیا، آپ اس کو دیکھیں. ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ کیوریز آتی ہیں کہ بچہ کشمیر سے بھاگ کے کراچی چلا گیا ہے، کشمیر سے بھاگ کے لاہور آ گیا، راول پنڈی آ گیا. اور ہم نے ایسے بچے جو پنجاب سے علاوہ کیسز تھے، کوئٹہ سے ریلیٹڈ، کشمیر سے، سندھ سے، کراچی سے، ملٹیپل کیسز ہیں جو بچے ہم نے ری یونائٹ کروائے ہیں. بچے نہیں بلکہ بزرگ بھی جو 60+ ہیں، ڈیمنشیا کے پیشنٹ ہیں، بھول جانے کی عادت ہے، گھر سے لاپتہ ہو جاتے ہیں. تو بچوں کے ساتھ ساتھ ہم ان کے کیسز کو بھی انٹرٹین کرتے ہیں اور ان کو بھی ہم ان کی فیملی سے ورثہ سے ری یونائٹ کرواتے ہیں، وہ بھی کرا رہے ہوتے ہیں. چلیں یہ تو بڑا ایک اچھا انیشیٹو لیا گیا ہے پنجاب حکومت کی طرف سے، سیف سٹیز کی طرف سے، کہ جو پیارے ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملایا جا رہا ہوتا ہے، کہ جو بچھڑ جاتے ہیں، جو بھول جاتے ہیں، خاص طور پر جو جس طرح ڈائمنشیا کے پیشنٹس کے حوالے سے بھی صدرہ ہمیں بتا رہی تھی. تو 1 سال مکمل ہو گیا ہے اس ورچوئل سینٹر فار چائلڈ سیفٹی کو، اس کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے. صدرہ اکرام نے ہمیں جوائن کیا تھا. صدرہ، تھینک یو سو مچ کہ آپ آئی اور آپ نے ہمیں اس حوالے سے بتایا ہے.